بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب۔ ہارون صاحب، آج موضوعات تو تین ہیں، ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے، ایک ایران کے حوالے سے آپ سے پوچھنا ہے کہ بات دوبارہ ہو رہی ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے ایران پہ، انڈیا کے کیا عزائم ہیں، ان چیزوں پہ بات کرنی ہے۔ شروع کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ہارون صاحب، یہ ٹاپک تو بہت سینسٹیو ہے، لیکن میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ چل کیا رہا ہے۔ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے بھی، سوشل میڈیا کی جانب سے بھی، کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو جانی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سہیل بڑائی صاحب نے ایک اہم ملاقات کے بعد جو آرٹیکل لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان معافی مانگ لے، ورنہ عمران خان کا جو انجام ہے وہ بھٹو جیسا ہو سکتا ہے، یعنی خدا نہ خواستہ جیل میں ہی ان کی جو ہے ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے معافی مانگنے کے علاوہ۔ دوسرا پھر یہ ہوا کہ ابھی جب یہ مری میٹنگز چل رہی تھیں اور نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا، تو اس سے کچھ دعوے سامنے آئے اور کہا گیا کہ میاں نواز شریف نے یہ شرط رکھی ہے کہ جتنا ٹائم آپ کو چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان کو آپ راستے سے ہٹائیں۔ اور میاں نواز شریف کا بس نہیں چلتا کہ ایک دن بھی نہ گزرے اور اسی دن خدا نہ خواستہ عمران خان کو کوئی جانی نقصان پہنچا دیا جائے۔ تو اس پہ سر لوگ بہت زیادہ کنسرن بھی ہیں، ان کی صحت والے بھی کچھ معاملات ہیں، اس پہ علیمہ خانم صاحب نے کلیئرٹی دے دی ہے کہ کوئی الحمدللہ ان کی صحت کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ اس پہ میرا سوال ہے ذرا سینسٹیو، اللہ نہ کرے، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے عمران خان وہ آپ کے سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے، سوری یہ ایڈٹ ہو جائے گا سر، آپ شروع کریں گے نا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ عمران خان کی صحت اتنی اچھی ہے کہ کوئی 62 سال ان کی عمر ہو چکی ہوگی، میرا اندازہ ہے 1 سال کم و بیش ہو سکتا ہے، یا مطلب اس سے کچھ زیادہ ہو گیا ہوگا، جب پہلی دفعہ انہیں اینک کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یوزیلی 40 برس کی عمر میں اگر نظر کمزور ہو جائے تو یہ ایک نارمل بات ہے، قریب کی نظر، دور کی نہیں، اور دور کی بھی بتدریج تھوڑی سی کمزور ہو جائے تو یہ فطری ہے، انسانی اعصاب وقت کے ساتھ کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اس کا لطیفہ بھی ہے، اگرچہ پروگرام کے شروع میں لطیفہ کیا سنانا شاید چاہیے یا نہیں، وہ اینک جو ہے اس کی ایک کمانی ٹوٹ گئی جی سر، تو وہ نا ایسے ہاتھ سے پکڑ کے نا، دیکھیں نا یہ ایک کمانی ایسے لگاتے تھے ایسے، تو میں نے کہا کتنا نمبر کیا ہے، کہنے لگا 1 نمبر کیا ہے، تو میں نے ڈرائیور سے کہا منظور سے، نہیں زیادہ عرصہ ہو گیا، یہ 25 ایئرز بیک جی، تو وہ ابھی ان کی عمر 73 سال ہو گئی ہے، تو یہ یعنی 48 سال کے ہوں گے۔ تو وہ میں نے اپنے ڈرائیور منظور سے کہا، جیسے وہ خوب جانتے تھے، جن سے کرکٹ پہ بڑی گپ شپ کرتے تھے، کہ منظور جاؤ بھاگ کے جاؤ، تو وہاں سے 1 نمبر کیا نکلا، تنویر آپٹکس۔ تو وہ اینک لے کے آیا، تو وہ ایک گاؤں کا آدمی ہے، تو وہ سنہری رنگ کی ہے، حالانکہ وہ سمپل سفید جو بنی بنائی ہوتی ہے۔ تو خان صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور کہا منظور، جب میں لندن جاتا ہوں تو مجھے خواتین کہتی ہیں ہماری ماما آپ کی بڑی فین ہیں، اس اینک کے بعد تو مجھے شاید یہ سننے کو ملے گا کہ ہماری دادی آپ کی اور نانی بڑی فین ہیں۔ یہ واز سو کانشیس۔ ورزش تو میں مطلب ان کو میں نے چونکہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں نے تو سنا ہے نا، میری تو موجودگی میں وہ ورزش کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر میں ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا اور وقت نہیں ہے تو وہ مشین کو چھوڑ کے تو وہیں میرے سامنے ورزش کرتے رہتے تھے، میں صبح بیٹھ کے کتاب پڑھتا رہتا تھا۔ مجھے ترغیب بہت دیتے تھے 2 چیزوں کی، سگریٹ چھوڑ دو، اور میں کہا چھوڑ یار خان، تم پیپسی پیتے ہو، تو میں اگر 3-4 سگریٹ پیتا ہوں تو اس سے کیا ہے، اور اپنا ورزش کی بڑی ترغیب ہے۔ میں کہتا میں واک کرتا ہوں یار، میں اس طرح کے، میں تمہیں ورزش سکھاؤں گا، تمہاری ٹانگیں لوہے کی ہو جائیں گی۔ میں نے کہ نہیں، گوشت پوچھ کی ٹھیک ہے بس چھوڑ۔ خان صاحب کی یہ فطری بات ہے کہ جو آدمی اس عمر کو پہنچے گا اسے چھوٹا موٹا مسئلہ ضرور ہوگا۔ میں نے اپنے طور پہ اس کی تسلی کر لی ہے کہ جو ان کی آنکھ کا پرابلم ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے، جب ان پہ حملہ ہوا قاتلانہ تو نتیجے میں اعصابی کمزوری لازمی تھی۔ جب وہ جیل چلے گئے اور انہیں زیادہ ورزش کا موقع ملا
تو وہ نسبتاً زیادہ تیزی سے نیلنگ ہونے لگی. میں تو لوگ تو باتیں بناتے ہیں، میں نے ان کی ٹانگوں سے خون رستا ہوا دیکھا ہے کئی دن کے بعد. حالانکہ میں گیا تھا، میں اسی دن تو نہیں پہنچا تھا، کئی دن کے بعد پہنچا تھا. بزی تھے تو میری عادت نہیں ہے کہ جب وہ بزی ہوں تو میں پوچھ لیتا تھا ان کے سیکٹری سے بزی ہیں، تو وہ تو سب مجھے چونکہ جانتے تھے تو بتا دیتے تھے. ان کی جو آنکھوں کا پرابلم ہے وہ بھی سیریس نہیں ہے، ان کا جو کانوں کا پرابلم ہے وہ بھی سیریس نہیں ہے، اور وہ ٹھیک ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ کیا انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، تو ان پہ قتل کا واقعہ ہو چکا ہے، ان پہ گولیاں برسائی گئیں. ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پلان کس نے کیا. بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن بات وہ قطعی ہوتی ہے جو تفتیش کے بعد متعین کی جائے کہ کن لوگوں نے کیا. نام لیے جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ فلاں نے کیا، لیکن حتمی رائے ہم نے جو اچھے پولیس افسر ہیں، جو دیانتدار بھی ہیں اور کمپیٹنٹ بھی ہیں، اور جن کی دنیا میں اس حیثیت سے بڑی شہرت ہے. ایک پولیس افسر ہیں جو جاپنیز پولیس کے ایڈوائزر ہیں، ترک پولیس کے ایڈوائزر رہے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ کانفرنسوں کی صدارت ڈاکٹر سیڈل صاحب. دنیا میں جتنی جسٹس سسٹم پہ کانفرنسیں ہوتی ہیں اس کی صدارت کرتے ہیں وہ زیادہ تر کی، اس میں مین اسپیکر ہوتے ہیں. 2 یونیورسٹیوں کے پیپر دیکھتے ہیں وہ PhD کرمنالوجی کے، اور امریکی تھنک ٹینکس کے لیے. ان سے ہم نے ایک بات سیکھی ہے، حتمی رائے نہ دو جب تک کہ حتمی تفتیش نہ ہو جائے. حملہ تو ان پہ ہوا. اب یہ بحث چھیڑی ہے شہباز گل صاحب نے. شہباز گل صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں اور ملبہ شریف خاندان پہ پڑے گا. اس بحث کو بڑھایا اپنا ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب نے. محیط پیرزادہ صاحب کا جیسے مزاج ہے، انہوں نے اس کی ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز نکالی کہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ دودھ میں، چائے میں، کھانے میں شامل کر دی جائیں تو بتدریج خون کا ایک لوتھڑا پیدا ہو سکتا ہے. اور وہ یہ اس کی ساری ٹیکنیکل ڈیٹیل جیسے ایک ڈاکٹر بیان کر سکتا ہے وہ انہوں نے بیان کی، اور اس کے نتیجے میں ہیمریج ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، دل کا حملہ اٹیک ہو سکتا ہے. اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں، میرا یہ خیال ہے کوئی یہ رسک نہیں لے سکتا. مائیکل آل جب ان پہ وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا تو صورتحال اس وقت بھی ان کے حق میں تھی اور لوگوں کو ان کو ہمدردی تھی، اور اب تو سچویشن ایسی ہے کہ لوگ ان پہ فدا ہے. یہ رسک نہیں لیا جا سکتا. اگر فرض کیجئے ایسا ہوتا ہے، ہم ایک مفروضے کے طور پہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کوئی ایسا کرتا ہے، کسی کے دماغ میں فطور پیدا ہوتا ہے، تو میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ سے ایگری کرتا ہوں کہ پختونخوا میں تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کراچی میں ایسا ہی طوفان ہوگا، بلوچستان میں ایسا ہی طوفان ہوگا، اور حتیٰ کہ افغانستان میں صفحہ ماتم بچ جائے گی. ایران میں بھی، مڈل ایسٹ میں 92% انڈورسمنٹ ریٹ ہے. اور ایک رات میں جس دن بے نظیر کو قتل کیا گیا تھا، ساری تصویریں چودھری برادران کے لوگوں نے لاہور میں اتاری تھیں، اور سندھ میں بے شمار سرکاری عمارتوں کا ریلوے اسٹیشنوں سمیت آگ لگا دی گئی تھی. اور بے نظیر کی پاپولرٹی ہے تھا، بڑے ظالمانہ حرکت تھی، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، اور گھروں میں عورتیں اس پہ روئیں، بچے بھی، اور سارا اسی کی وجہ سے زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کو بطور لیڈر کے قبول کر لیا گیا. ورنہ تو اگر الیکشن ان کی زندگی میں ہوتا تو سچویشن شاید مختلف ہوتی، زیادہ امکان ہے. پنجاب میں بھی ایسا طوفان اٹھے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے. اس لیے میری حتمی رائے، ڈاکٹر صاحب اس سے ایگری نہیں کرتے، میری رات ان سے بات ہوئی کہ کوئی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا، اور اگر ایسا ہو گیا تو جس بھی آدمی پر میجارٹی کا اتفاق رائے ہو جائے گا، مثلا ان کی بہن پہ ہو گیا فرض کیجئے، یا جس کو انہوں نے جانشین کہا تھا نوجوان کو اس پہ ہو گیا، جو بھی لیڈر ایمرج کر گیا، پارٹی کی بڑا حصہ جس کے پیچھے کا ہو گیا، ٹھیک ہے گڑبڑ بھی ہوگی انتشار میں، ویسے انہیں اپنا جانشین نامزد کرنا چاہیے. اس لیے نہیں، زندگی کا کیا پتہ ہے، زندگی تو دیکھو نا، کوئی بھی سازش نہ کرے پھر بھی ختم ہو سکتی ہے. کون جانتا ہے، زندگی تو ایک اچھا بھلا صحت مند آدمی ہوتا ہے، اچانک کوئی پرابلم ہوتا ہے، وہ تو صرف اللہ جانتا ہے
کہ کس وقت کس کا ہونا ہے. ویسے یہ ایک بیسک پرنسپل میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے لیے خلق خدا دعائیں مانگتے ہیں اس کی عمر دراز ہوتی، صحت جنرلی ان کی اچھی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی حرکت کرے گا تو کچھ باقی نہیں بچے گا. ہارون صاحب، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اپنا جانشین جو ہے وہ نامزد کرنا چاہیے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شہباز گل صاحب کی بات بھی بڑی ویلڈ ہے کہ اگر کوئی تاثر بھی بن جائے کہ یہ عمران خان کا جانشین ہو سکتا ہے تو یہ تو پھر ان لوگوں کا راستہ آسان ہو جائے گا. یہ ایک پہلو تو ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہ آسان نہیں ہوگا. وہ لوگوں کی جو محبت کا جو مرکز ہے نا، محبت کیا اب تو عقیدت ہو گئی ہے. جی سر. اب تو یہ حمایت نہیں ہے، یہ محبت بھی نہیں، یہ عقیدت ہے. مرشد کس لیے؟ مرشد تو کبھی کسی کو نہیں کہا گیا. جیسے قائد اعظم کو فرط جذبات میں آخر لوگوں نے قائد اعظم کہا اور ان کا کوئی نام نہیں لیتا تھا. میں نے خورشید صاحب کے سامنے جو ان کے پرائیویٹ سیکرٹری رہے تھے ایک دفعہ جناح کہہ دیا. یہ بس میں ینگ تھا، میری 21 سال عمر ہوگی. انہوں نے کہا قائد اعظم. خورشید صاحب بڑے شائستہ آدمی تھے لیکن ذرا طبیعت میں کوئی جلال بھی تھا. لوگ انہیں مرشد کہتے ہیں تو ان کی بات میں وزن ہے، اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن لوگوں کی عقیدت کا مرکز تو وہی ہے اور ایسا طوفان اٹھے گا. جانشین اس لیے نامزد کرنا چاہیے کہ اس لیے نہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے کہ انسانی زندگی کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں ہے. جی سر. ہارون صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یا ایک کمیٹی بنائے، حضرت عمر نے ایک کمیٹی بنا دی تھی کہ یہ فیصلہ کرے، 6 آدمیوں کی کمیٹی، بہترین جو 6 آدمی تھے کہ یہ خلیفہ نامزد کرے. کچھ اس کا ہونا چاہیے بندوبست. میں دہراتا ہوں اس لیے نہیں کہ میرے خیال میں ان کی زندگی کو خطرہ ہے. دیکھیے 2 دفعہ ایسا ہوا کہ جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کریکٹر اسیسینیشن کمپین بلڈ کرنے کا عمران خان کا. ایک دفعہ مجھے یہ بات حفیظ اللہ صاحب نے بتائی اور ان کے سورسز بڑے اچھے ہیں حفیظ اللہ صاحب کے بارے میں. ایک بات یاد رکھیں، باقی ان کی رائے سے کوئی اتفاق کرے اختلاف کرے، ان کے سورسز بڑے اچھے ہیں. ان کے رابطے بہت مؤثر لوگوں سے ہمیشہ رہے ہیں. خوب گھومنے پھرنے والے آدمی ہیں، جنازے پہ پہنچتے ہیں، شادی پہ پہنچتے ہیں، فاتحہ پہ پہنچتے ہیں، تقریبات میں جاتے ہیں، سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں. ایک دفعہ مجھے قاضی صاحب نے، قاضی حسین احمد نے بلا کے کہا کہ یہ ہونے والا ہے. دونوں دفعہ میں نے کالم لکھا. اس وقت اخبارات بہت پڑھے جاتے تھے. جی سر. اور ان کا امپیکٹ بہت گہرا تھا. جس اخبار میں لکھتا تھا ملک کا سب سے بڑا اخبار تھا روزنامہ جنگ. دونوں دفعہ رک گیا. صرف میرے کالم کی وجہ سے نہیں. دیکھیے ایک چیز ایک آدمی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اس کا کچھ لوگ فرض کیجیے اثر لے لیتے ہیں. یہ جو ڈاکٹر شہباز نے کیا ہے، ان کی رائے کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے، یا موحد پیرزادہ صاحب کی، لیکن اس کا ایک فائدہ ہے کہ لوگ الرٹ ہو گئے، لوگوں کو کان ہو گئے. میری تو رائے آپ کو پتہ ہے میں دے چکا ہوں. جی سر. کہ اندیشے پہ ججمنٹ نہیں دینی چاہیے. میری رائے یہ ہے کہ کوئی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا. دیکھیں ہارون صاحب، 2 باتیں کی جاتی ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جی بھٹو بھی تو پھانسی لگ گیا تھا، پھر کیا ہو گیا تھا. دوسرا کہا جاتا ہے کہ جب عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا تو کتنے لوگ نکلے. نہیں، کیا ہو گیا تھا، یعنی بات یہ ہے کہ 59% ووٹر تو پیپلز پارٹی کے مخالف تھے. پیپلز پارٹی نے اپنی سی جد و جہد کی. ضیاء الحق لوگوں کو اس لیے ایکسیپٹیبل تھا، میجارٹی جو تھی وہ اس نے 3 4 5 مہینے کی خانہ جنگی سے ملتی جلتی انارکی کی صورتحال دیکھی تھی. معیشت ڈوب گئی تھی. لوگوں نے سمجھا کہ اس کو گوارا کر لیا جائے. بیشتر پولیٹیکل لیڈرز نے اسے سمجھوتا کر لیا سوائے پیپلز پارٹی کے. لیکن جیسے ہی ضیاء الحق کا حادثہ ہوا، اقتدار بے نظیر جیت گئی نا، الیکشن جیت گئی نا. والد گرامی نے ووٹ لیے تھے 37%، انہوں نے لیا 39%. تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر اس کا ووٹ 80% ہے تو 85% ہو جائیں گے. ہارون صاحب، لوگ بھولتے نہیں ہیں. یہ بے نظیر کو پھر کتنی دفعہ جیتی، پھر زرداری صاحب جیتے اور اب بھی سندھ میں ان کی حکومت ہے. ہارون صاحب یہ بتائیں، یہ ایک قوم بن رہی ہے. جی سر. ایک نیشنل پارٹی ہے جو بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آپ ہڑتال پہ بھی دیکھ لیں گے کہ سب سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کے نکلیں گے اور لوگ بھی نکلیں گے. جی سر. ایک آدمی جس کو پختونخوا قبول کرتا ہے، ایک آدمی ہے جس کو پورا پنجاب قبول کرتا ہے، ایک آدمی ہے جس کو
शहरी सिंध ने तो पूरी तरह कबूल कर लिया, देही सिंध में भी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। सर्वे में 36% वोट हैं सिंध में, और बलूचिस्तान में 36% तो किसी के नहीं। अगर सिंध में ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती और इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील न किया जाता था तो पीटीआई की सीटें से बहुत ज़्यादा होती। ये बताएं हारून साहब, आपका क्या एनालिसिस है कि मियां नवाज शरीफ क्या इस वक्त बैठ के चाहते होंगे कि यही कि इमरान खान को रास्ते से मुकम्मल? मियां साहब देखिए ना, हम किसी के दिल में उतर कर नहीं देख सकते। मियां साहब ये तो चाहते होंगे वो किसी न किसी तरह इमरान खान अनपॉपुलर हो जाए, लेकिन कोई मुझसे ये कहे कि मियां साहब ये कहेंगे कि उसको कत्ल करा दो, तो ये बात मेरा दिल नहीं मानता। इसलिए कि मियां साहब एक दाना आदमी हैं और ये किसी को वो मशवरा दे नहीं सकते। इस तरह की चीज़ें राज रहती भी नहीं हैं। अगर हम एक लम्हे के लिए ये फ़र्ज़ कर लें कि उन्होंने किसी से ये बात कही है कि ये राज थोड़ी रहेगी। लेकिन सर मैं उनकी ख्वाहिश तो होगी ना कि भाई किसी न किसी तरह अगर उससे निजात हो सकती है तो हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता वो किसी से कहेंगे इसको कत्ल कर डालो। मैं आपसे अगर सर जिसारत करूँ, अलबत्ता शुबहात हैं। जी सर। वो रमज़ान शुगर मिल्क थी, उसके मामले में डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हुआ, 1-2 और आदमियों को भी हुआ। ये कैसे हुआ? शुबहात तो हैं, लेकिन बात वही है कि जब हमारे पास या तो शवाहिद हों तब हम उस पर जजमेंट दे सकते। जी मैं सर अगर आपसे इख्तिलाफ की गुस्ताखी करूं तो सर बात यह है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में 26 नवंबर होता है। वो नवाज शरीफ की हुकूमत है ना, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, 26 नवंबर हो गया। इन्हीं के दौर में मॉडल टाउन हुआ, जो इनके दौर में उसमें इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ। सर बात यह है कि जो इमरान खान के नाम पे आने वाले आम वर्कर्स को सीधी गोलियां मारने की हिमायत करते हैं और गोलियां मरवाते हैं, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि इमरान खान का बस जितने जल्दी हो सके और वो कत्ल पे जो उसने कहा राना तनवीर ने कि ये ड्रामा है, यानी सारी दुनिया ये देख रही थी। अच्छा, ये जो गार्डियन में रिपोर्ट छपी है जिसका डॉक्टर साहब ने हवाला दिया मेरे पीरजादा साहब ने, वो इंडिया में लिखी गई है और उन्होंने डॉक्टरों से बात किया, मगर उसमें तो वो कान की बीमारी का जिक्र है और आँख की बीमारी। हाँ जी, वो सर ये भी इसको भी शकूक व शुबहात से देखा गया ना कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता वो बीमार हैं, और इसको भी उसी से जोड़ा गया कि एक नैरेटिव बनवाने की कोशिश की गई है कि वो खुदा न खास्ता बीमार है, ताकि अल्लाह ना करे कोई आपकी ये शुबहात तो पैदा होते हैं, शकूक तो पैदा होते हैं, लेकिन मैं अपनी राय पर कायम हूँ कि ये रिस्क कोई ले नहीं सकता। इमरान खान एक लीडर नहीं है, इमरान खान एक हीरो है। बिल्कुल सही है। चलिए सर, इस पर मज़ीद हम बात करते रहेंगे। अब आते हैं सर 2 मौज़ूआत। एक तो सर ईरान के हवाले से बताएं कि दोबारा ये आप भी डिस्कस करते हैं और आप बताते हैं कि ईरान बड़ी तेज़ी से तैयारी भी कर रहा है, तो उन पे हमला हो सकता नहीं हो सकता, और साथ ही इसी के इंडिया का भी बताएं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला बिल्कुल ईरान पे किसी वक्त भी हमला हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए तैयार हो गया है। बाद इत्तलात ये हैं उसने मज़ीद असला भेजा है, जहाज़ भेजे हैं, मिज़ाइल भेजे हैं, पैसे भेजे हैं और उससे इत्तफाक राय कर लिया है और वो उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहूदी लाबी जो है वो सहूनी लाबी बहुत ताकतवर है। लेकिन अब मैं आपसे ये किसी वक्त भी हो सकता है, ये सितंबर में भी हो सकता है, कहा जाता है कि अप टिल दिसंबर किसी वक्त भी हो सकता है। ईरानियों ने क्या तैयारी की है? ईरानियों ने चीन से हर वो ज़रूरी चीज़ ख़रीद ली है, उसको उन्हें पैसे देने की ज़रूरत तो नहीं है, उनके पास तेल है, वो तेल उनसे ले रहे हैं और जितना चाहें वो तेल ले लें, वो ज़्यादा तेल ख़रीद लेंगे उनसे। जहाज़ उनसे ले लिए हैं, ये F7 जो क्या है J7 है और J17 वो नहीं है, J10 और कोई जहाज़ है जो इससे बेहतर है। जी सर। और इंडियन मीडिया के मोतबर ज़राए कह रहे हैं कि उन्होंने वो बंदोबस्त किया है कि J35 जो अमेरिकी तैयारा है F-35 उसको गिराया जा सकता है। ईरानियों से मैंने पूछा आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा हम बुक करेंगे कि इसराइल जो है वो ता क़यामत याद रखेगा, हम तल अवीव को और हीफ़ा को बर्बाद कर दें। हीफ़ा उनका कारोबारी मरकज़ है, जैसे हमारा कराची शहर तो इतना बड़ा वो नहीं है, हम सारी ताकत झोंक देंगे। उन्होंने फ़ौज को मोटिवेट किया है, तकर्रियाँ नहीं की हैं, अपने जितने मिज़ाइल वो तेज़ी से ख़ुद बना सकते हैं बनाए हैं, जितने ख़रीद सकते हैं वो ख़रीदे हैं। चीन कितनी मदद करेगा? चीनियों का तरीका ये नहीं है कि वो ऐलान करते फिरें,
انہوں نے پاکستان کی حمایت کا کب اعلان کیا تھا؟ دیکھیے نا، جب وہ انڈینز نے کہہ دیا کہ ہم کریں گے، پہلگام کے بعد کہہ دیا نا، تو چین سے تو ایک لفظ بھی کوئی نہیں بولا، لیکن ٹھیک وقت پہ انہوں نے ہماری وہ مدد کی جو میکسیمم ہماری ضرورت تھی۔ چین ان کی مدد کرے گا، کتنی مدد کرے گا؟ چینی ٹائٹ لپ رہتے ہیں، سوجھ بوجھ کے لوگ ہیں، 1 صدی انہوں نے اذیت کی گزاری ہے جس کو سینچری آف ہیوملیشن کہتے ہیں۔ چین ان کی مدد کرے گا۔ رہ گیا روسیوں کو اسرائیل پہ بہت غصہ ہے، اس لیے کہ روس کو اپنے فوجی نکالنا پڑے، جو وہ الگ سے فوج کے علاوہ پرائیویٹ آرمی ایک بنائی گئی تھی، وہ کیا ان کو کہتے تھے، وہ 50-60 ہزار آدمی نکالنے پڑے۔ اور روسی یہ کہتے ہیں، روسی ذرائع ابلاغ اگر آپ پڑھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ انٹرنیشنل جو صہیونی لابی ہے اس نے شروع کروائی تاکہ روس اس میں انگیج ہو جائے، اس میں پھنس جائے اور ہم سیریا کو تباہ کر سکیں۔ روس بھی ان کی مدد کرے گا، کتنے کرے گا میں نہیں کہہ سکتا۔ اور روس ویسے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے یوکرین میں، اور امریکی مبصر یہ کہہ رہے ہیں بڑے دانشور کہ یہ بڑا احمق ہے زیلنسکی۔ آپ کو پتہ نا وہ بھی اپنا سیمونی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، یہ مجھے نہیں پتہ۔ سیمونی ہے نا؟ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو احمق آدمی ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ دے کے جس میں روسی زبان بولنے والوں کی اکثریت ہے، اگر یہ جنگ بند ہو سکتی ہے اور یہ امن قائم ہو سکتا ہے تو اس کو یہ سودا کر لینا چاہیے۔ کرپٹ بھی ہے، بے شمار پیسے بنائے ہیں، امریکی بھی اسے یہی مشورہ دے رہے ہیں، لیکن یورپین ابھی جو ہے اس جنگ میں ان کو الجھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ بھی اس میں دو بدو میں ہے، ان کا سامان بک رہا ہے نا، بلینز آف ڈالرز کا سامان خرید رہے ہیں، اس کے بدلے میں ان کے منرلز وہ چاہتے ہیں۔ یوکرین غریب ملک نہیں ہے۔ تو ایران پہ حملہ کسی وقت میں متوقع ہے، رہ گیا پاکستان پہ حملہ، تو یہ 2 سے 10 مہینے کے درمیان انڈین منصوبہ ہے۔ میں نہایت ریبل سورسز سے کہہ رہا ہوں، مشکل میں وہ بہت ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پھر اگر وہی ہوا۔ دیکھیے گیلپ نے ایک سروے کیا ہے، 89% پاکستانی کہتے ہیں دیکھیے سیاست اپنی جگہ کہ ہم اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی سر۔ سپاہی ہمارا موٹیویٹ ہے، مسلم سولجر کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ جی سر۔ سپاہی ہمارا تیار ہے، افسر ہمارا تیار ہے، 1971 کے زخم تازہ ہیں، کارگل کے زخم موجود ہیں، جو انڈین مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے زخم موجود ہیں، جو ہمیں دھمکیاں دی گئی ہیں، ہماری تحقیر کی گئی ہے، اس کا غم اور غصہ جو ہے وہ موجود ہے۔ جی سر۔ تو تیاری ہے، اور وہ انڈین آرمی کیا ہے؟ انڈین آرمی تو مقبوضہ کشمیر میں پھنسی ہوئی ہے، جھارکھنڈ میں پھنسی ہوئی ہے، بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ڈپلائڈ ہے، مشرقی پنجاب میں ڈپلائڈ ہے، اور اضلاع میں بغاوتیں ہیں، آسام اور بنگال میں کچھ فوج رکھنی پڑتی ہے، وہ جو چکن نک ہے اس علاقے میں آرمی ڈپلائی رکھنی پڑتی ہے۔ تو انڈیا کے پاس اتنی آرمی نہیں ہے، جنگ تو ویسے میزائلوں کی ہوگی، اور بہتر میزائل اور بہتر طیارے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ پائلٹ کہاں سے لائیں گے پاکستانی پائلٹوں جیسے؟ تو وہ مخمسے میں ہیں۔ یہ دیکھیں باہر کا الیکشن ہو جائے، دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ وہ پسپائی پہ ہے امریکہ، وہاں میرا خیال ہے رجیم چینج چاہتا ہے، شاید اگلا الیکشن کانگریس جیت جائے۔ ابھی بہار میں 2 متحدہ محاذ ہیں، ایک میں ان کا ہے اور ایک ان کا ہے، کانگریس کا ہے، تو دیکھیں کون جیتتا۔ بالکل صحیح ہے۔ چلیں نیکسٹ ویڈیو میں کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔